عجیب شور مچایا جاتا ہے. یہ ہم سائیگی میں سے کسی کو جرت بھی نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ تھوڑی سی آواز کم کر لو. رد عمل برا آئے گا. وہ کہے گانا میرے گھر میں چل، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر اوباشوں کو لے کے مکان کی چھت پہ چڑھتے ہیں اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑا جاتا ہے، آوازیں کسی جاتی ہیں. کیا کچھ نہیں لوگ کرتے. اسلام خوشی سے نہیں منع کرتا بھائی، اسلام غیرت مند دین ہے. اور یہ خوشی کا اظہار جو ہم نے غیروں سے لیا ہوا ہے کہ اچھا ہے، اسلام تو جو ہے نا فضول خرچی سے منع کرتا ہے. اور ہمارا مزاج ہم کہتے ہیں شریکہ دا لال ہے، اپنا پٹ کے لال کر لو. آخری پترے لوگوں سے قرض لیا، سود پہ پیسے اٹھا لیے اور پھر ساری زندگی ذلیل بھی ہوتے رہے. میرے نبی تو فرماتے ہیں برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچ کم ہو. صحابہ میں سب سے امیر صحابی گزرے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. یعنی اتنے امیر تھے کہ آپ کا پورا پاکستان خرید لیتے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، قمیص پہ پیلے رنگ کا نشان لگا تھا. تو حضور فرماتے ہیں یہ نشان کس چیز کا ہے؟ اس کی حضور میں نے نکاح کیا ہے، خوشبو لگائی تھی تو یہ نشان اس کا ہے. تو میرے نبی نے بہت ساری دعائیں دی اور ساتھ فرمایا کہ آپ ولیمہ کر لو چاہے بکری ذبح کر کے. برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچ کم ہو. اور ہم نے اس موقع پر کیا کیا؟ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھو 2 ارب کی شادیاں، اور آپ دیکھتے ہو ایک میں نے پچھلے دنوں دیکھی، وہ کسی نے اس نے کہا یہ اتنے پیسے آپ نے ہواؤں فضاؤں میں اڑائے ہیں، یہیں کسی غریب کی بیٹی کو دے دیتے اور کسی بیوہ کے بچوں کو دے دیتے. اس نے کہا امیر کون سا لوٹنے آتے ہیں، تو یہ غریب ہی تو لوٹ کے لے گئے. تو یہ اگر آپ سمجھتے ہو یہ غریبوں تک ہی پہنچے ہیں تو یہ غریبوں تک پہنچانے کا مہذب طریقہ ہے. کو اچھا اور بھلا بھی تو ہمیں راستہ اختیار کرنا ہوگا نا. اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ غریبوں تک ہی گئے ہیں تو کیا یہ غریبوں تک پہنچانے کا اچھا طریقہ ہے کہ وہ جو نا وہ پیسوں میں پڑتے ہیں، ٹھوٹے بھی پڑتے ہیں، گاڑیاں بھی پڑتی ہیں، گاڑیوں کے نیچے کچلے بھی جاتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا بھائی، لیکن اسلام غیرت مند دین ہے. یہ انداز کو اچھا انداز نہیں جو ہم اپناتے ہیں تو بات آگے بڑھ جائے گی. 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں، خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز. یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں. میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم، زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے. کریم آقا فرماتے ہیں ایسا بھی زمانہ آئے گا لوگ شرابیں پیئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام بدل دیں گے. ان کے سروں پر باجوں گاجوں اور ناچ گانے والیوں کا شور اور ہنگامہ ہوگا. اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا. بعض کو اللہ خنزیر اور بندر بنا دے گا. جب قوم کا جوان آوارہ مزاج ہوگا نا، شرابیں پیے گا، نام بدلے گا، موسیقی دھن ہوگی، تو پھر اللہ کی رحمت اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی. ناراضگی کا اظہار بتایا گیا کہ اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا. ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھو 2005 کا جھٹکا، وہ جھٹکا آج تک ہم نہیں بھولے. سینوں میں دل آج بھی دھک دھک کرتے جب وہ منظر یاد آتا ہے. اس ایک جھٹکے نے ہمارا کتنا بڑا نقصان کیا تھا. مانسہرہ سے ضلع باغ تک 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی. سہاگ اجڑے، بچے یتیم ہوئے، ارمان کچلے گئے. کہانی پرانی نہیں سنا رہا بھائی، یہ پھٹی نگاہوں سے یہ منظر ہم نے بھی دیکھے تھے. ہم تو چلو یہاں بچ گئے. اچھا جب یہ جھٹکا لگا تھا نا تو خیال تھا کہ اب اخلاقی قدریں بحال ہوگی، پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہوگا، آنکھوں پر حیا کے پہرے ہوں گے، کانوں میں قرآن کے نغمے اور لبوں پہ سونے محمد کے ترانے ہوں گے. یہ خیال تھا کہ اب رویے بدلیں گے، مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں گے. لیکن جب ہم نماز کے وقت مسجد میں آئے، یہ صبح 9 بجے یہ جھٹکا لگا تھا، لیکن ظہر کے وقت جب مسجد میں آئے، حالانکہ رمضان المبارک میں لوگ بنسبت غیر رمضان یہاں زیادہ لوگ آتے ہیں، لیکن ہم نے وہی دیکھا 1.5 سے 2 یا 2.5 صفحے تھی. لیکن تبصرے آپ نے بھی سنے، ہم نے بھی سنے. اور وہ تبصرے کیا تھے؟ ہم نے کہا کہ پہاڑوں میں رہنے والے بدکار تھے. ہم نے کہا تھا ان کے اخلاق کھوکھلے تھے، وہ فساد کے کھوکھلے دھانے پہ کھڑے تھے. ہم نے کہا تھا کہ وہ چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ان کے تیور تھے. 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا تھا، کان پہ جو تک نہیں ریگتے تھے. ہم نے کہا تھا فائز نصیحت کرتا تھا، وہ غفلت کی پٹی نہیں اتارتے تھے. اللہ ناراض ہوا اور انہیں کھینچ کے زمین میں لے گیا. میں نے یہ بات پھر پورے پاکستان میں جہاں بھی گیا میں نے کی. میں نے کہا مانا کہ ان کی غلطیوں کی سزا اللہ نے انہیں پہاڑوں میں دی کہ انہیں زمین بوس کر دیا گیا. وہ صحابت کے دیوتا صبح کے اجالے میں دیکھا گیا، وہ کشکول ہاتھ میں لیے بھیک مانگ رہے تھے. مانا کہ ان کی غلطیوں کی سزا انہیں وہاں دی گئی. وہ پہاڑوں میں رہنے والے بدکار تھے، آبرو ریزیاں کرتے تھے، سجدوں میں پیشانیاں نہیں تھیں. میں نے یہ بات جگہ جگہ کی. میں نے کہا ہمارا تعلق پنجاب سے ہے، میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے. آپ گجرات کے پڑوس میں بیٹھے ہو، جلال گڑھ جٹا کے جو ہے نا وہ
پڑوس میں بیٹھے ہوئے. میرا سوال آپ سے بھی ہے, مجھے بتائیے کہ جب نماز کا اذان کا ٹائم ہوتا ہے, یہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوتی ہے, یہاں بسنے والے مسلمان, یہاں رہنے والے مسلمان, ایک گھر میں 8 افراد, سب پہ نماز فرض, کتنے لوگ نماز کے وقت آتے ہیں؟ اللہ کا منادی تو یہاں بھی پکار دے رہا بھائی, یہ بستی مسلمانوں کی ہے, کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں؟ اگر یہاں دیکھا جائے تو بھائی نمازیوں کی ریشیو یہاں بھی اسی طرح کی ہے. چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں, یہاں بھی جوانیاں برباد کرتے ہیں. رقص و سرور کی محفلیں جگہ جگہ سجتی ہے بھائی. یہ جزوی عذاب ہے, جھٹکے ہیں بھائی, جو قوموں کو سنبھلنے کا موقع دیتی ہے. اگر وہاں آیا ہے تو اگر یہاں عذاب کا کوڑا برسا, یہ دوڑتی گاڑیاں فلک پوس مارتے, بنگلے پلازے, کیا مانا رکھتے ہیں بھائی؟ ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کے زمین میں وہ لے جائے گا. فرمایا جب شراب عام ہوگی, جب گانا عام ہوگا, تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا, اللہ زمین میں کھینچ کے لے جائے گا. بعض کو اللہ خنزیر اور اللہ بندر بنا دے گا. انسان ظاہری طور پہ خنزیر بندر نہیں بنے گا, لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہیں وہ حضرت انسان میں آ جائے گی. علم حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے, اور بندر کی صفت وہ نکالی کرتا ہے, ایکٹنگ کرتا ہے. یہ شوبز کی دنیا, باپ سنگر سننے والوں کے مزاج آپ بھی جانتے ہو, ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں. فرمایا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ اللہ اس قوم سے حیا کو چھین